بتائیے ذرا کہ کون سی بات زیادہ اثر رکھتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ محبت سے کلام کیا جائے. پھر آپ سے پوچھا کہ حضور اگر محبت سے کلام کرنے کے بعد بھی اگر اثر نہ ہو تو کیا کیا جائے، تو آپ نے فرمایا حکیم لقمان نے کہ تمہاری محبت میں کمی ہوگی، یعنی اپنی محبت کو اور بڑھا لو، اپنی محبت کی کمی کو ختم کرو، اپنے آپ کو اور پرخلوص کر لو اور محبت والے بن جاؤ تاکہ اس بات کا اثر رہے اور وہ دل پر اثر کرے. تو ہن ناقصات العقل والدین. اچھا، جب یہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا رسول اللہ کہ عقل میں تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ہن ناقصات العقل عقل میں کم ہے، دین میں کیسے کم ہے؟ ناقصات العقل والدین، دین میں کیسے کم ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل دین میں بھی کم ہے، کیونکہ دین کی سمجھ عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ. اللہ پاک نے ایسا کرتے ہیں کہ مردوں کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام آئے، کوئی عورت نبی نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اولیاء کاملین کے اندر بھی مرد حضرات ولی زیادہ ہیں، عورتیں کم ہیں. عورتیں ہوتی ہیں، نیک عورتیں ہیں، امہات المومنین بھی ہیں، اور جو ولیاں ہیں اولیاء کاملین جو ہیں فیمیل مؤنث بھی ہیں، لیکن مردوں کے مقابلے میں تعداد میں کم ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اب ان ساری وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت مرد کے برابر ہے، جو آج کل جیسے صدیق صاحب نے بھی یہ فرمایا، بڑی خوبصورت بات بتائی کہ جس طرح سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور ٹی وی میں بھی اس بات کو زیادہ عروج دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر لایا جا رہا ہے، اور ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم تو کسی سے کم نہیں ہو، برابر ہو. ایسا نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. نبی پاک نے جب فرما دیا کہ دین اور عقل میں ناقص ہیں، کم ہیں مردوں کے مقابلے میں، تو یہ حقیقت ہے، اس سے کسی بات کا انکار نہیں ہے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھا کوئی اگر عورت یہ کہے کہ نہیں یہ تو ہماری توہین کر دی اور ہماری شان میں گستاخی ہو گئی، تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ حقیقت کی بات ہے، سچائی کی بات ہے، فطرت کی بات ہے. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہیں یا قرآن پاک کی آیات طیبات ہوں، ان تمام کا جو تعلق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت سے رکھا ہے. انسان کی فطرت کے مطابق تمام آیات مبارکہ ہیں، اور انسان کی فطرت کے ہی مطابق آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرمائی ہے. تو اس فطرت کو ہی ان حدیث میں اور قرآن پاک کی آیات میں اللہ اور اس کے رسول نے ثابت فرمایا ہے. تو اس فطرت کو ہی آگے بیان فرمایا ہے. تو ہمیں اس بات کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اچھے انداز سے اچھے طریقے سے پھر اس کو عمل کر آگے پھر پھیلانا بھی چاہیے. بالکل صحیح جناب. یہ آپ نے یقیناً گفتگو سنی ہوگی کہ خواتین کے جو معاملات ہیں، جو کہ اکثر دیکھا بھی گیا ہے اور سنا بھی گیا ہے کہ ساس بہو کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی سے بھی زیادہ نازک رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں فوراً لڑائی بھی ہو جاتی ہے اور فوراً دوستی بھی ہو جاتی ہے. اچھا، اسی سلسلے میں ایک سوال اور بھی ہے، اور یہ سوال جناب ہے راول پنڈی سے. عائشہ ان کا نام ہے، ان کا کہنا ہے کہ حسن اخلاق کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ علامہ صاحب آپ اور صدیق صاحب آپ. علامہ صاحب پہلے آپ بتائیے کہ آپ کیا کہیں گے حسن اخلاق کے حوالے سے. دیکھیں، حسن اخلاق کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایک لفظی طور پر جو معنی اور مفہوم ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے اچھی عادات. صحیح. ٹھیک ہے، حسن اخلاق اچھی عادات. اچھا، اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز خریدنے گئے، وہاں پر کوئی بزنس مین ہے یا کوئی سیلز مین ہے، وہ مسکرا کر آپ سے اچھی طرح پیش آ رہا ہے اور تھوڑا مختصر ٹائم کے لیے، اور اپنی پروڈکٹ اس نے سیل کی، اس کے بعد آپ اپنے راستے وہ اپنے راستے، اور آپ بولیں نہیں بھائی اس کا تو بڑا پیارا اخلاق ہے. ایسا نہیں ہے. وہ ایک وقتی طور پر جو مسکراہٹ ہے وہ حسن اخلاق میں نہیں آئے گی. حسن اخلاق کے اندر اخلاق راسخہ یعنی عادات راسخہ وہ عادتیں جو انسان کی فطرت اور انسان کی عادت میں شامل ہوں، وہ اچھی باتیں جو شامل فطرت ہوں، شامل عادت ہوں، وہ پھر حسن اخلاق کے اندر آتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی سے اچھی طرح گفتگو کرتے ہیں، آپ کسی کی اچھی طرح رہنمائی کرتے ہیں، آپ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، بڑوں کی آپ عزت کرتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ دوسروں کا خیال کرتے ہیں، آپ کیئرنگ پرسن ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بالکل ایسا نہیں ہے کہ
طنز کرنا بات بات پر اور اخلاقیات سے گر کر گفتگو کرنا صحیح اور گالی گلوچ کرنا اور